इमरान खान जो है गरीबों का दर्द बड़ा ही हाथ रख लेता है। मुझे गरीबों का बड़ा दर्द है। क्या इसने अनाउंस किया है कि मैं तनख्वाह नहीं लेता, डेली वेजर के 20,000 लेते हैं? तमाम को क्यों नहीं कहता कि आओ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगा हूं आप सबके साथ बैठ के, कोई तनख्वाह नहीं लेगा, ये गरीब मुल्क है। क्यों ये हमारे लीडर, हमारे रोल मॉडल नहीं हो सकते? कितने लोग हैं, थोड़े से है ना सर, कितने, ये हवस है, लालच है, माइंडसेट है, क्या है? अब लोग कहते हैं यार सोल्यूशन मैं गरीबों को क्या बताऊं, गरीबों को तो बस उनको अवेयरनेस हो जाए तो इनसे छीन लें सब चीजें। 60 साल की उम्र में हम रिटायर हो जाते हैं और प्रैक्टिकली हम 80 साल की उम्र में गोल्फ खेलते हैं। वो जो 20 साल आप गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं, क्या आप अवाम को कुछ पे बैक करें? कौमी असेंबली में कोई गरीब आदमी मेंबर बन सकता है? सोचा जा सकता है? आपको पता है नेशनल असेंबली में जो कैफेटेरिया है उसके क्या रेट्स हैं? 10 से नीचे चाय का कप मिलता है, 1 रुपए की रोटी, कोई भी डिश चाहे मटन की खाएं किसकी, 100 से ऊपर किसी का रेट नहीं है। 100 रुपए आप किसी खोखे पे नहीं खाना खा सकते तो आपको नेशनल असेंबली के कैफेटेरिया में मिलता है। पाकिस्तान के लीडिंग सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स को अगर हम देखें और उनकी वेल्थ स्टेटमेंट पे देखें और उनकी बैकग्राउंड पे अगर हम जाएं तो वो सब बहुत वेल ऑफ हैं, फाइनेंशियली बहुत साउंड हैं, लेकिन इसके बावजूद ऑन टॉप ऑफ दैट जो उनके पर्क्स और प्रिविलेजेस बीइंग द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और बीइंग इन पॉलिटिक्स, वो हैरान कुन हैं और माइंड बॉगलिंग हैं। और याद रखें कि ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस का सोर्स आपके और मेरे और आवाम के पैसे हैं जो टैक्स की सूरत में हम पे करते हैं। ये हैं क्या? इसके लिए मेरे साथ आज साबिक ब्यूरोक्रेट इफ्तिखार हुसैन शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। मैंने आपका एक रिसर्च देखी और मुझे ये पता चला कि ये तो माइंड बॉगलिंग है जिस तरीके से हमारी लीडिंग ब्यूरोक्रेसी और हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस इंजॉय करते हैं अपनी जिंदगी में, अपनी जॉब के दौरान और जॉब खत्म होने के बाद जब तक उनकी जिंदगी है। इज इट लाइक दिस? देखें, इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इस मुल्क के जो लोग बाख्तियार हैं, जिनके पास अख्तियार है लेजिस्लेशन का, कानून साजी का, या जो कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, वो सबके सब मैं हैरान होता हूँ कि पता नहीं इंसानियत कहाँ गुम हो गई है कि उन्हें ख्याल नहीं आता कि ये गरीब तरीन कौम है। मैं समझता हूँ गरीब तरीन कौम, ठीक, उसकी मैं आपको एक मिसाल शुरू करता हूँ। मिसाल कि मैंने देखा है, मैं आपके इल्म में है, मैं डायरेक्टर जनरल वाइल्ड लाइफ रहा हूँ। तमाम चिड़िया घर जो हैं पंजाब के वो वाइल्ड लाइफ के मतहत हैं, महकमा के। वहाँ डेली वेजेस वाले लोग काम करते हैं, खासी तादाद चिड़िया घरों में ऐसी तादाद खासी है जो चिड़िया घरों में डेली वेजेस पे काम करती है। ठीक। तो मैंने अभी पूछा कि डेली वेजेस वाले कितना कमा लेते हैं महीने में? उन्होंने कहा सर ये गवर्नमेंट ने फिक्स किए हुए हैं, मिनिमम वेजेस बोर्ड ने इनकी डेली जो है वो फिक्स की हुई है। हर शहर की अलहदा है, अगर लाहौर है तो उसकी ज़्यादा, कोई छोटा शहर है तो उसकी डेली कम। अच्छा, है क्या लाहौर में क्या और छोटे शहर लाहौर में उन्होंने कहा कि जी अगर एक डेली वेजर 30 दिन मुसलसल काम करे सुबह से शाम तक तो वो महीने का 20-21 हज़ार रुपया कमा लेता है। ठीक हो गया। अब आप मुझे बताएं कि अब ज़हन में ये रखें कि डेली वेजेस सुबह से शाम तक काम करे तो वो घर ले जाता है 20-21 हज़ार। ये हालात है गरीबों की। अब जो मेरी रिसर्च में जो सोच मुझे आई कि मैं कागज़ देखते देखते किसी और सिलसिले में देख रहा था तो एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध की 2017 की वो मेरे सामने आ गई। उसमें चीफ मिनिस्टर साहब की अप्रूवल से ये नोटिफिकेशन इशू हुई कि जो भी सिंध का चीफ सेक्रेटरी होगा उसको तनख्वाह और अलाउंसेस और बाकी प्रिविलेजेस जो उसकी सरकारी तौर पे हैं, उसके अलावा उसको चीफ सेक्रेटरी साहब को 4 लाख रुपया महीना सुपीरियर अलाउंस मिलेगा ऑन टॉप ऑफ दैट एक्चुअली। अच्छा अच्छा, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जरा थोड़ा सा बता दें। मैं चूंकि अब चीफ सेक्रेटरी का देखिए, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि घर गवर्नमेंट का है, छोटा घर नहीं, एकड़ों में घर होता है।
बिजली यूटिलिटी के जितने खर्चे हैं, घर के साथ, घर के सिर्फ घर नहीं, घर के साथ एक कैंप ऑफिस भी है। अच्छा, कैंप ऑफिस भी है। GOR1 में घर है सरकारी, साथ एक उसके कैंप ऑफिस भी है। सुई गैस फ्री, बिजली फ्री, जो अखराजात उसके आ रहे हैं उस कैंप ऑफिस पे, घर पे, वो सारे उसके फ्री हैं। गाड़ियां एक नहीं, कई गाड़ियां डिस्पोजिव सेक्टर, और उनका पेट्रोल और ड्राइवर सब जो है वो सब कुछ हम गरीबों और डेली वेजर वाले से ले रहे हैं। ठीक। इसी तरह IG चीफ सेक्रेटरी की तनख्वाहों के अलावा, अलाउंसेस के अलावा 4 लाख रुपए महीना स्पेशल सुपीरियर अलाउंस। माय गॉडनेस, जहां पे उसकी तनख्वाह मुकम्मल उसकी सेविंग है, मुझे खर्चा कहीं नजर नहीं, उसमें 4 लाख रुपए ऑन टॉप ऑफ दैट महीना। इसी तरह IG पुलिस का 3,75,000 रुपया सुपीरियर स्पेशल अलाउंस हर महीना। माय गॉडनेस, ये तो है ये सूरत हाल। साथ सिंध वालों ने ये कहा कि ये हम इसलिए अप्रूव कर रहे हैं क्योंकि हमारे दूसरा सूबा जो है बड़ा भाई पंजाब, उसके चीफ मिनिस्टर साहब ने ये अलाउ कर दिया है, अनाउंस कर दिया और वहाँ देना शुरू हो गए हैं। ठीक है। तो वो जब देखा वो पीरियड, तो वो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब का था। अच्छा, ऑल राइट। जिन्होंने IG को 4 लाख रुपया महीना और 3,75,000 और चीफ सेक्रेटरी को 4 लाख रुपया महीना अलाउ कर दिया कि ये लिया करें। ठीक। तो मेरे ज़हन में एक सवाल भी आया। मैंने कहा वो जो शहबाज शरीफ साहब हैं, आपको पता है घर का कारोबार भी खासा वो चलाते रहे, रन करते रहे हैं। नवाज शरीफ साहब नहीं, शहबाज शरीफ साहब। तो मेरे दिल में पता नहीं क्यों ख्याल आया, शायद आपके भी है, कि क्या वो किसी को, अपने किसी मुलाजिम को, तमाम कारोबार में से किसी एक मुलाजिम को तनख्वाहों के अलावा 4 लाख रुपया महीना, कभी भी नहीं हर आदमी कहता है कभी भी नहीं, कभी भी नहीं है। लेकिन देखो अपने सिलसिले में वो कितने, जिसको कहते हैं देखने वाले हैं कि खर्चा ज्यादा ना हो, और जो अवाम गरीबों का पैसा है वो 4 लाख रुपया महीना देते हुए उन्हें कुछ भी ये क्या है? दिस इज टू अपीस देम कि वो आपके ओबीडियंट रहें, आपका जो बैक एंड कॉल है, जिस तरह से शहबाज शरीफ किया करते थे कि आपने जो कुछ कहा, जो डायरेक्शन दी, इररिस्पेक्टिव कि ये ठीक है कि नहीं कानून के मुताबिक, वो आपकी लाइन को टो करते रहे। ये एडिशनल पैसे हर महीने जो आप देते हैं, इज इट टू? इसमें एक उर्दू का मुहावरा भी बड़ा मशहूर है और सदियों से जब से उर्दू है वो चल रही है, माले मुफ्त दिले बेरहम। ठीक। माले मुफ्त दिले बेरहम। गरीबों का पैसा है ना, उसको ओबलाइज करने में क्या है, शहनशाह हैं। शाह साहब, ये तो आपने ब्यूरोक्रेसी का बताया, और इनको ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देने वाले बाय द एंड ऑफ द डे पॉलिटिशियंस है। ये खुद नहीं ले सकते। अगर आप ये चाहें कि चीफ सेक्रेटरी या IG अपनी तनख्वाह को खुद बढ़ाएगा, वो नहीं, ये पॉलिटिशियन करती है। पॉलिटिशियंस अपनी तनख्वाहें भी बढ़ाते हैं, अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी इसी तरह। ये बड़ा आपने बड़ा अहम नुकता उठाया है और मैं हैरान हूँ। असल में ये है कि ये एक तो है गरीब हैं, हमारी कौम बहुत गरीब है, दूसरा अनपढ़ है। आपने देखा होगा कि बेबस भी है ना, गरीब अनपढ़ तो अपनी जगह पे कॉम्बिनेशन है, उनको पता ही नहीं चलता। हम कर क्या सकते हैं कि अगर आज आप ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि इन्होंने किस तरीके से अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बढ़ाए हैं, ये सुनने के बावजूद भी वो खुश होकर एक दूसरे से आपकी गुफ्तगू शेयर कर लेंगे, बट दे कांट डू एनीथिंग। ये आप वाली बात मुझे कई लोग भी कहते हैं कि आप पिन पॉइंट करते हैं। कई लोगों ने मुझे कहा है, कॉलम में भी और इस प्रोग्राम के नतीजे में भी, कि आप पिन पॉइंट करते हैं, कुछ सोल्यूशन नहीं देते। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ है अवेयरनेस। जब किसी को मालूम हो जाता है ना कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, उसके इल्म में आ जाता है, फिर वो ज़रूर कोई ना कोई रेजिस्ट करता है। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि अवेयरनेस गरीबों में कितनी परसेंटेज है जो अखबार पढ़ लेती है इस मुल्क में। 52% तो आप लिटरेसी रेट कहते हैं, जो 58 कर लें, 40% ने तो स्कूल ही नहीं देखा, उन्होंने अखबार क्या पढ़नी है, तो उनको बेचारों को अवेयरनेस नहीं है। नहीं, लेकिन टीवी ने आप अवेयरनेस दे दी, सोशल मीडिया ने दे दी। जो नहीं भी पढ़ता वो अपने मोबाइल से देख लेता है, जो सुन लेता है बात। बेशुमार तादाद इतनी है, मैं तो हैरान होता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं जी पोर्टल जो है हमने जारी किया, उससे लोगों के बड़े मसाइल हल हो रहे हैं। ठीक, मेरे जैसे आदमी को पोर्टल का पता नहीं है, पहुंचना बड़ा मुश्किल है। पोर्टल कितनी परसेंटेज पोर्टल कर लेती है? मुझे सियासतदानों का बताएं। अब सियासतदानों के सबसे बड़ा ये देखें कि मैं तो हैरान होता हूं कि ये खुद दुनिया में अजीब सी बात है कि अपनी तनख्वाहें ये खुद बढ़ा लेते हैं, अपनी प्रिविलेजेस खुद बढ़ा लेते हैं। अब मैं एक और पढ़ रहा था कि
ابھی سیاستدانوں نے انہی پہ رہے ہیں پہلے، اس کے بعد سیاستدانوں پہ آتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی ایک میں نوٹیفیکیشن، گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کی ایک نوٹیفیکیشن پڑھ رہا تھا کہ اگر وہاں سے کوئی چیف سیکرٹری یا آئی جی پولیس پشاور سے خیبر پختونخوا سے ریٹائر ہو اور وہیں رہنے لگ جائے تو اس کو ساری زندگی کے لیے ڈرائیور مفت ہے، ڈرائیور، ٹھیک ہے، اس غریب اور ڈیلی ویجر کے پیسوں سے، جو غریبوں کے پیسوں سے اس کو چیف سیکرٹری کو جس کو پینشن بھی ملے گی اس کو ڈرائیور مفت، اور کون سا ڈرائیور؟ جو خود رکھ لے اپنی مرضی کا، اپنے پنڈ کا رکھ لے، اپنے محلے کا رکھ لے۔ اچھا یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کا امپلائی جو خود ہی رکھ لے، اور وہ ڈرائیور کب تک ہے؟ جب تک آخری سانس ہے۔ اچھا ڈرائیور کی یا ان کی؟ اچھا ڈرائیور کے بعد پھر ورنہ تو غریب مر گیا تو دوسرا رکھ لیں گے۔ اسی طرح ان کو ایک پولیس کا گارڈ بھی مفت میں تا دم مرگ یعنی ڈیتھ تک وہ بھی پرووائڈ ہوگا، ٹھیک ہے، آئی جی کو بھی اور چیف سیکرٹری کو بھی، ٹھیک ہے۔ اور میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ مرنے کے بعد بھی خطرات ہو سکتے ہیں، ایک گارڈ تو ایک اور بھی مہیا کر دینا چاہیے جو مرنے کے بعد ان کی حفاظت کرے نا، حالات دگرگوں ہو سکتے ہیں آگے جا کے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیشین پہ ہیں، نہیں بلکہ وہ ایک اور نوٹیفیکیشن بھی اور بھی سنیں۔ اچھا وہ کیا ہے کہ یہ تو صرف ہے نا ڈرائیور اور گارڈ کی، جب یہ چیف سیکرٹری اور آئی جی صاحب پشاور ایئرپورٹ پہ جائیں گے یا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ، یہ ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا تو وہاں سے لے کے جہاں بھی جائیں گے گاڑی سرکاری، پیٹرول اس کا سرکاری ہی ہوگا، پروٹوکول کے ساتھ موو کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، اکیلے نہیں کہ گارڈ جو ہے وہ ساتھ چلا پھرتا ہے چیف سیکرٹری صاحب کے اور آئی جی صاحب، نہ پوری پروٹوکول لے کے جائے گی ان کو، جہاں اسلام آباد جانا ہے واپسی بھی پروٹوکول چھوڑ کے جائے گی۔ غریب ایسے غریبوں کو مروب تو کرنا ہے نا۔ شاہ صاحب مجھے میں پھر سیاستدانوں سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ بیوروکریسی جو ہے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہے، کیا وہاں پہ بھی اسی طرح کے رواج ہیں ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں یا باہر کے ممالک؟ اب دیکھیں اس میں جو ہے وہ آپ جن کو کہتے ہیں کہ جی ترقی یافتہ قومیں، وہ ترقی یافتہ قومیں کیوں ہیں؟ اس کی کوئی وجہ ہوگی نا۔ ایک تو ان کا جیسے وہ مجھے جہاں سے شہنشاہ ایران یاد آ رہا ہے، وہ گئے تھے یورپ میں دورے پہ، تو یورپین جرنلسٹ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا جی تہران میں جائیں تو یوں لگتا ہے یورپ کا کوئی شہر ہے، اتنا ترقی یافتہ لگتا ہے، لیکن آپ نے پتہ نہیں ڈیموکریسی نہیں لے کے آئے، ڈیموکریسی لائیں اپنے ملک میں، اتنا ترقی یافتہ ہے، تمام دنیا کے ملکوں میں ڈیموکریسی ہے۔ اس نے کہا کہ جرنلسٹ سے میرا سوال ہے، آپ کا لٹریسی ریٹ کتنا ہے؟ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے تھے لندن میں، انہوں نے کہا جی 100%۔ انہوں نے کہا 100%؟ انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا میرا جس دن 50% بھی ہو گیا نا میں ڈیموکریسی لے آؤں گا، کیونکہ بیچارے عوام کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب آپ پولیٹیشین کی میں بتاؤں، خود ہی پڑھاتے ہیں نا، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں جب کوئی پرائم منسٹر ایک دن بھی پرائم منسٹر رہ جائے اس کی پریولیجز کیا ہیں، اس کو سہولیات کیا ہیں جو ایک دن رہا۔ جی بتائیں۔ مثلاً آپ کو میں مثال دیتا ہوں، یہ ہمارا بہت تھوڑا عرصہ رہے ہیں چودھری شجاعت حسین، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، جب تک ان کی زندگی ہے ان کو سرکاری گاڑیاں بما ڈرائیور بما پیٹرول بما مینٹیننس چارج سب کے سب گورنمنٹ کی طرف سے ملیں گے، گھر گورنمنٹ کی طرف سے، بجلی گورنمنٹ کی طرف سے، سوئی گیس گورنمنٹ کی طرف سے، ایک 18 گریڈ کا سٹاف افسر بما سٹاف گورنمنٹ کی طرف سے ان کے گھر میں بیٹھے گا۔ اور یہ تمام جو ہمارے ایکس پرائم منسٹر ہیں، بے شک وہ انٹرم ٹائم کے لیے بھی آئے ہیں، ان سب کے لیے بھی یہی ہے، سب کے لیے یہ ہے۔ اور جمالی صاحب نے بھی، جمالی صاحب کی ابھی ڈیتھ ہو گئی شاید، اب ان کی یہ سلسلہ بند۔ نہیں وہ بیگم کو کنٹینیو ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کوئی یہ ہمیں ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے، اٹ ڈز کنٹینیو ٹو دی اسپاؤس فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگائیں، یہ پریویلیج میں نے بتائی نا کہ گاڑی مفت، پیٹرول مفت، سوئی گیس مفت، بجلی مفت، کچھ کوئی خرچہ ان کا ہے ہی نہیں۔ اور یہ اب آپ ایک مثلاً میں آپ کو مثال دوں، یہ بلاول بھٹو زرداری یہ ارب پتی ہیں کہ نہیں ہیں، یا میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے بتائیں کہ مجھے بھی شرم۔ میں اسے ڈسکس کرنا بھی جو ہے وہ شرم کی بات ہے۔ میں ارب پتی ہیں، والدہ ان کی پرائم منسٹر، والد ایک پریزیڈنٹ، آپ ان کے خرچے بتائیں کہ گاڑیاں ان کو سرکاری، بجلی سرکاری، سوئی گیس، سٹاف افسر، ایک بنگلہ اسلام آباد میں، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ کیوں یہ ہمارے لیڈر ہمارے رول ماڈل نہیں ہو سکتے؟ کتنے لوگ ہیں، تھوڑے سے ہیں نا، لائک آپ یہ دیکھیں جو ابھی یہ پرکس اینڈ پریویلیجز انجوائے کر رہے ہیں، ڈبل ڈیجٹ ہوگا ان لوگوں کا، کیوں یہ ایک رول ماڈل کے طور پہ جہاں پہ اربوں خربوں روپے کی ان کے ایسٹس ہیں اور ریسورسز بھی ہیں، یہ کہیں نہیں لیتے ہم؟
میں اپنے گھر میں رہ رہا ہوں, اپنی گاڑی میں ٹریول کرتا ہوں, اپنے ڈرائیور کے ساتھ ہوں, اپنے بل خود پے کرتا ہوں. سر کتنی یہ ہوس ہے, لالچ ہے, مائنڈ سیٹ ہے, کیا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی انسان کے متعلق کریٹر نے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بے شک خسارے میں ہے. وجہ یہ ہے کہ انسانوں میں یہ جو لالچ ہرس کتنی زندگی ہے. سر انسان ہے, لیڈر ہے نا, میں فرق لیڈر, میں آپ کو عمران خان کی بات کرتا ہوں. عمران خان جو ہے غریبوں کا درد بڑا ہی ہاتھ رکھ لیتا ہے. مجھے غریبوں کا بڑا درد ہے کہتا ہے نا, غریبوں کا بڑا درد ہے. کیا اس نے اناؤنس کیا ہے کہ میں تنخواہ نہیں لیتا, ڈیلی ویجر کے 20,000 لیتے ہیں؟ میں کتنی دفعہ پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ غریبوں کو جو درد ہے, تم غریب ہو, 70 سال تک تو پلے ہو نا, خود گھر چلایا ہے, اب آگے بھی چلا لو گے. کہہ دو کہ آج سے میں اور میری پوری کیبنٹ, تمام مشیران, اس کے مشیرانوں کی دولت اربوں میں ہے. وہ جو ندیم بابر جس کے متعلق آج کل باتیں ہو رہی ہیں, اس نے اپنی ڈکلیئرڈ جو ہے اربوں میں دولت کی ہے, جو سٹیزن ہے امریکہ کا. تمام کو کیوں نہیں کہتا کہ آؤ میں پریس کانفرنس کرنے لگا ہوں آپ سب کے ساتھ بیٹھ کے, کوئی تنخواہ نہیں لے گا, یہ غریب ملک ہے, نہ کوئی پیسے لیں گے, ہم اپنا خرچہ خود کیا کریں. اچھا, اقتدار میں آنے سے پہلے یہ باتیں ہوتی ہیں, کرتے ہیں, ابھی سلوگنز ریز کرتی ہیں, لیکن ابھی خان صاحب کی باتیں نہیں تھی. خان صاحب نے یہ کچھ ختم کیا ہے. یہ جو اب لے رہے ہیں, یہ جو میں نے ذکر کیا ہے ریٹائرڈ پرائم منسٹروں کا, اب ان کی بات اور چھوڑیں. میں تو کہتا ہوں کہ یہ بیچارے لوگ کہتے ہیں یار سلوشن میں غریبوں کو کیا بتاؤں, غریب کیا کریں, غریبوں کو تو بس ان کو اویئرنیس ہو جائے تو ان سے چھین لیں سب چیزیں. ایم پی ایم این اے جو ہے ان کا بھی مجھے اب ایم پی ایم این اے, جس سے مجھے یہ ٹاپک میرے ذہن میں آیا کہ ابھی 12 دسمبر کو میں پڑھ رہا تھا کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے ایک قرارداد پاس کی ہے 12 دسمبر کو. ابھی اس نے کہا ہے کہ جیسے آپ ایم این اے اس کو نیشنل اسمبلی کے ممبران کو سہولتیں دی ہوئی ہیں, وہ سہولتیں ہمیں بھی دیں. مثلا انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا ایک تو بلیو پاسپورٹ ہمیں دے, دوسرا تمام سرکاری ریسٹ ہاؤسز جو گورنمنٹ کے ہیں وہ ہمیں مفت استعمال کرنے کی, جیسے نیشنل اسمبلی والوں کو ہیں. ہماری تمام صحت کی سہولتیں, کوئی بیمار ہمارے گھر سے ہو جائے, ہم سے ہو جائے, مفت یہ ہمیں کریں. انہوں نے قرارداد پاس کر لی ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ نیشنل اسمبلی والوں کو دے رہے ہیں, ہمیں بھی دیں. اب آپ بتائیں کہ ہر 5 سال کے بعد لوگ الیکٹ ہوتے ہیں, بلیو پاسپورٹ کی بوریاں بھر جائیں گی, تمام ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں مفت علاج ان کا ہوگا, غریب بیچارے پرچی بنواتے پھریں گے, یہ مفت علاج کرائیں گے. تو اگر یہ پولیٹیشین اور یہ بیوروکریسی جن کے پاس اختیارات ہیں, میرا ایک اور میں آئیڈیا تھرو کرتا ہوں آپ کو, شاید کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ اس پہ آ جائے. میں کہتا ہوں کہ بڑے بڑے بینر بنوائیں. زیادہ بینروں پہ کتنا خرچ آ جائے گا؟ لاہور, اسلام آباد, کراچی, پشاور, اس میں بڑی عمارتوں پہ لگوا دے. وہ کوئی امیر آدمی جس کو اللہ تعالیٰ استطاعت دے, اس پہ لکھوائے بینرز کے اوپر سیریل نمبر 1 ایکس پرائم منسٹر کا نام, جو بھی لکھے, آپ کسی کا نام بھی لکھ دیں. اس کے بعد اس کی ڈکلیئرڈ ویلتھ, اس نے کتنی دولت اپنی ڈکلیئر خود کی ہوئی ہے نام کے سامنے. جیسے جو اپنے ملتان والے ہیں گیلانی صاحب, اپنی دولت لکھیں. شجاعت صاحب لکھیں, جو بے نظیر کی یہ پریزیڈنٹ زرداری کی دولت. آگے غریب عوام سے لینے والی مراد ہر مہینے وہ مراد لکھی جائیں, بینر لگوا دیں. میں تو کہتا ہوں کامران لاشاری کی ڈیوٹی لگا دیں اس کو. نہیں لگنے کون دے گا یہ عمارتیں, پلیز عمارتوں لوگ بیچارے غریب خوش تو ہوں گے نا پڑھ کے. ایٹ لیسٹ دس کین دس اے ویری گڈ آئیڈیا کہ آپ لکھیں کہ آپ کے ایسٹس کتنے ہیں, اور اس کے باوجود آپ غریب عوام کا ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کتنے پیسے ٹل ڈیتھ آپ لیتے. دس کین بی ڈسپلے مے بی آن اے سوشل میڈیا. ویری گڈ آئیڈیا ایکچولی. سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو رجحان ہے, یہ جو ٹرینڈ ہے, اس کو جس طرح ہم نے کہا کہ رول ماڈل ہونے چاہیے, ہمیں روکنا ہے اس کو. کوئی پریکٹیکل سجیشن کیا ہے؟ پریکٹیکل سجیشن اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک جو ہے ایک غریب آدمی کو اویئرنیس نہیں آئے گی. خان صاحب بڑا کہتے تھے کہ یہ تعلیم, علم جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے میں فرق ہی نہیں ہے. کیا ایک با علم لوگ جو 100% شہنشاہ ایران نے کہا تھا نا کہ جب میرے ملک میں لٹریسی ریٹ 100%, وجہ یہ ہے کہ ایک جاننے والے اور نہ جاننے والے میں بڑا فرق ہے. اگر ان لوگوں کو اویئرنیس ہو جائے کہ بھائی یہ دیکھیں نا, اب مریم صاحبہ کے والد صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں,
کیا وہ سرکاری طور پہ انٹائٹلڈ ان تمام سہولیات کے نہیں ہیں جو میں نے کہا؟ بالکل ٹھیک، مفت ہیلتھ، سوئی گیس، بجلی. کیا بلاول بھٹو جس کے والد پریزیڈنٹ رہے، ماں وزیر اعظم رہی، وہ سہولیات کے انٹائٹلڈ؟ میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات بعض چیزیں ہوتی ہیں، چل رہی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہم اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے، کوشچن نہیں کرتے، پوچھتے نہیں، لہٰذا اس پہ ایک اس طرح کی اویئرنیس نہیں آتی. دو چیزیں نا، یا آپ شرم کریں، شرم سے پیچھے ہٹ جائیں، یا ڈٹائی پہ قائم رہے. ہمارا میڈیا اس کو اچھا رول ادا نہیں کیا. ہمارے بڑے اینکر جو ہیں وہ ہر روز بڑے لوگوں کے انٹرویوز کرتے ہیں. اگر اف دے اسٹارٹ پٹنگ اپ کوشچن، جی آپ کے جو ایسٹس ہیں وہ تو اتنے زیادہ ہیں، کیا آر یو ریڈی ٹو سرنڈر دیز پرسن؟ ایسڈز کو چھوڑیں، غریب عوام سے کچھ نہ لیں. میں تو یہ جو آپ کے صحافی، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ٹچ کیا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ہر 15 دن کے بعد ان کی جو فیسلٹیز یہ لیتے ہیں تمام پرائم منسٹرز، اور یہ کیوں نہیں جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو پرائم منسٹر ہاؤس تک جن کی ایکسیس ہے، ان کی جو رعایت وہ لے رہے ہیں، ان کا کیوں نہیں چھاپتے اخباروں میں کہ یہ آدمی مہینے کا اتنا پیسہ لے رہا ہے، یہ علاج پہ اتنا خرچ کر رہا ہے، جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں 7 ارب پتی ہیں. میں نے کہا نا، آپ خود کہتے ہیں بینر نہیں لگانے دیں گے. یہ بینر یہ لگانے دیں گے کہ یوسف رضا گیلانی کی ڈکلیئرڈ دولت اتنی، مہینے کا خرچہ اتنا، کیا کیا پریویلیجز لے رہے ہیں. شجاعت چودھری شجاعت، یہ جو زرداری صاحب ہیں محترم پریزیڈنٹ، وہ یہ لے رہے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ لگانے ہی کوئی نہیں دے گا. یہ بینر لگانے دے گا کوئی بھی نہیں دے گا. تو اس ملک میں جہاں اتنا جبر ہے، وہاں کوئی کیا کر سکتا ہے؟ غریب آدمی کیا کر سکتا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں، اس پہ مجھے بڑا اعتراض ہے کہ 60 سال کی عمر میں ہم ریٹائر ہو جاتے ہیں اور پریکٹیکلی ہم 80 سال کی عمر میں گولف کھیلتے ہیں، ہم واک کر رہے ہوتے ہیں، مینٹلی ایکٹیو ہیں، ڈبیٹس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو 20 سال آپ گورنمنٹ سے پیسے لے رہے ہیں، گورنمنٹ سے پرکس اینڈ پریویلیجز لے رہے ہیں، کیا آپ عوام کو کچھ پے بیک کر رہے ہیں؟ کچھ چیریٹی کا کام کر رہے ہیں؟ کوئی ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں. یو آر انجوائنگ دوز بٹ ناٹ کنٹریبیوٹنگ اینی تھنگ ٹوورڈز دا جنرل پبلک. ڈو یو تھنک ان کے لیے کوئی مینڈیٹری ہونا چاہیے کہ انہیں پبلک ویلفیئر کا کام کرنا چاہیے؟ جی ہونا تو بہت کچھ چاہیے. اب ایک بات کا آپ کو بھی علم ہوگا اور کافی لوگوں کو علم ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ قومی اسمبلی، جہاں قومی اسمبلی میں کوئی غریب آدمی ممبر بن سکتا ہے، سوچا جا سکتا ہے، کوئی پاگل ہی سوچ سکتا ہے. یہ کروڑوں ارب پتی ہیں. آپ کو پتا ہے نیشنل اسمبلی میں جو کیفیٹیریا ہے اس کے کیا ریٹس ہیں؟ کیا ہے؟ چائے کتنے کی ملتی ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ 10 سے نیچے چائے کا کپ ملتا ہے، 1 روپے کی روٹی. ہاں. اور جو ہے آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ کوئی بھی ڈش، چاہے مٹن کی کھائیں کس کی، 100 سے اوپر کسی کا ریٹ نہیں ہے. اندازہ لگائیں 100 روپے آپ کسی کھوکھے پہ نہیں کھانا کھا سکتے تو آپ کو نیشنل اسمبلی کے کیفیٹیریا میں ملتا ہے. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. دس از مائنڈ باگلنگ. اور یہ وہ فیکٹس ہیں جو آپ کو جاننے چاہیے کہ کس طریقے سے آپ کے پیسے پہ کون عیاشی کر رہے، اور یہ عیاشیاں ساری عمر نہیں چلیں گی، نہ چلنے دیں گے. اویئرنیس امپورٹنٹ تھی، وہ کریٹ کی. اب اٹ از ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو اسٹینڈ اپ ٹو کوشچن یور لیڈرس وین ایور یو کم اکراس دیم. پوچھیے ان سے کیوں لیتے ہیں یہ پرکس اینڈ پریویلیجز. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے ہماری وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا اتنا مقام بلند کیا ہے ہماری وجہ سے. اب ہمارے پیسے تو نہ لیں. یو نو دس از سم تھنگ وچ یو ہیو ٹو کوشچن دیم، اینڈ اف دیز کوشچنز آر گوئنگ ٹو بی ریزڈ، آئی ٹیل یو کہ اس کا اثر ضرور ہوگا. لک آفٹر یور سیلف. تھینک یو ویری مچ.